ایک بہت اہم آیت ہے اس میں، کیونکہ صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے غزوہ تبوک میں نا، بہت آپ آج بھی سعودی عرب میں تبوک دیکھ لیں، بہت دور ہے اور سخت ریگستانوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. عیسائیوں کے بادشاہ نے تبوک پہ نا، تبوک کے راستے سے آتے ہوئے اس کا ارادہ تھا مدینہ پہ حملہ کرے. تو ہمارے نبی نے بالکل سعودی عرب کا اینڈ ہے تبوک، بہت لمبا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا چلو بھائی ان کو آنے سے روکو. اب اتنی شدید گرمی تھی تو منافقین نے تو بہت ایران توران کرنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل کی؟ اللہ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو نکلو. اور الا تنصروہ، اگر تم نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو کوئی بات نہیں ہے، آج تو تمہارے پاس طاقت ہے. مکہ تو فتح ہو چکا تھا نا اس وقت، بہت لوگ ہیں. ایک وقت ایسا بھی تھا اذ ہما فی الغار، جب محمد اپنے ساتھی کے ساتھ کہاں تھے؟ غار میں اکیلے. کیسی یعنی قسمہ پرسی میں مکہ چھوڑ کے نکلے تھے. آج تو بڑی فوج ہے بھائی، تو اللہ کہہ رہے آج مدد کرو. اللہ تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہا اللہ تمہاری مدد کا محتاج ہے، اللہ تمہیں بھی آزمانا چاہتا ہے نا. اللہ اسلام کو مٹنے دنیا سے نہیں دے گا، ورنہ مٹنا تھا تو اس وقت مٹ جاتا نا. تو اذ ہما فی الغار، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب یہ دونوں کس میں تھے؟ غار میں. اتنی بڑی فضیلت ہے نا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ نے ابو بکر کو پوری امت سے الگ کر کے یعنی پیش کیا ہے. پوری امت کو اللہ دھمکی دے رہے ہیں، ابو بکر کو دھمکی نہیں دے رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ پوری امت کو دھمکی دے رہے ہیں کوئی بھی مدد نہ کرے. تو اللہ نے اس وقت مدد کی جب یہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں. اس کا مطلب یہ دھمکی میں ابو بکر شامل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اس وقت اللہ نے ابو بکر کے ذریعے مدد کی ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کے لیے، صاحب کسے کہتے ہیں؟ دوست، ساتھی، ساتھ رہنے والا. اس آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. کیونکہ اللہ نے تو سب صحابہ کو صحابہ کہا ہے، انفرادی طور پر صرف ابو بکر کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا، الگ سے ابو بکر کے لیے استعمال کیا. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ غم نہ کریں. مشرکین نے گھیر لیا تھا نا چاروں طرف سے، اب ڈر تھا بھائی اندر جھانکیں گے یہ تو پکڑے جائیں گے ہم. تو آپ ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ غم نہ کرو. آپ کو پتا ہے ابو بکر کو اپنا غم نہیں تھا، ابو بکر کو کس کا غم تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا. اگر آپ انبیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ ان کو کیسے کیسے لوگ ملے، اور پھر نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ ان کو ابو بکر جیسے لوگ ملے، تو آپ کے دل میں صحابہ کی فضیلت بیٹھے گی. بنی اسرائیل جب پھنسے تھے نا، بنی اسرائیل پہ بھی ایسا موقع آیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ جب آگے دریا تھا، پیچھے فرعون، یہی سچویشن تھی یا نہیں تھی؟ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، فرعون کی فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا. تو بنی اسرائیل نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ انا لمدرکون، ہم مارے گئے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابو بکر بھی یہ کہتے ہم مارے گئے، لیکن ابو بکر نے یہاں یہ نہیں کہا، غمزدہ ہوئے. دوسری بات، سچویشن بالکل یہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا ہے؟ جب بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ کلا انا معی ربی، ہرگز نہیں، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے. یہ نہیں کہا ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ. یہاں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ساتھ نہیں لیا. اور ادھر نبی نے کیا کیا ہے؟ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہم دونوں کو بچائے گا اللہ. بعض مورخین نے کیا کیا، یہاں حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے.
انہوں نے لکھا دیکھو موسیٰ نے ایسے موقع پہ قوم کو چھوڑ دیا اور کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اللہ کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ. معاذ اللہ نقل کفر، یہ کامیاب لیڈر ہونے کی علامت نہیں ہے کہ ایسے غم میں کہہ دے اللہ میرے ساتھ ہے. اور کہا کہ دیکھو ہمارے نبی کا مقام حضرت موسیٰ سے زیادہ ہے، انہوں نے اپنے ساتھی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نا اللہ نے بڑی غیر معمولی ذہانت دی. انہوں نے اس مورخ کی کلاس لی ہے. انہوں نے کہا پیغمبر میں سارے پیغمبر کامل ہیں، پیغمبر میں کوئی نقص نہیں ہوتا، پیغمبر اپنی قوم کے لیڈر ہوتے ہیں اور اپنے سے زیادہ اپنی قوم کا خیال کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے جو یہ کہا تھا نا اللہ میرے ساتھ ہے، اس لیے نہیں کہ حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی فکر نہیں تھی، کہ ان کی فکر ہی نہیں تھی جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی. حضرت موسیٰ کو جو قوم ملی تھی نا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے موسیٰ کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں یہ اللہ ان کو بچائے گا کہ بھی نہیں بچائے گا. تو بات وہ کرو جو بعد میں جھوٹی ثابت نہ ہو، کیونکہ اگر میں نے کہہ دیا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، بعد میں یہ مارے گئے میں بچ گیا، تو عالم برزخ میں یا قیامت کے دن بولیں گے اے موسیٰ آپ تو پیغمبر ہو کے آپ نے غلط بیانی کی تھی. کیا خیال ہے؟ آپ نے پیغمبر ہو کے کہا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں تو مار دیا اللہ نے اور آپ کو بچا لیا، اس کا مطلب اللہ صرف آپ کے ساتھ تھا ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو پیغمبر نے سوچا کہ میں وہ بات کیوں کروں جس کا مجھے یقین نہیں ہے. اب حضرت موسیٰ کو یقین کیوں نہیں تھا کہ بھائی اللہ ان کو بھی بچائے گا؟ اس لیے یقین نہیں تھا، حضرت موسیٰ یہ سوچ رہے تھے کہ ان لوگوں نے اتنے میرے معجزے دیکھے ہیں، میں پیدا اس سوسائٹی میں ہوا ہوں، بچپن سے مجھے دیکھتے آ رہے ہیں، میرے معجزے دیکھے، 20 دفعہ لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا انہوں نے، کتنا ظلم ہو رہا تھا، مجھے نجات دہندہ بنا کے لایا اللہ تعالیٰ، کیسے کیسے معجزے دیکھے انہوں نے، جادوگروں کا مقابلہ دیکھا کہ اللہ نے مجھے جتوایا ہے. تو اب اللہ اس مقام پہ لا کے کیوں چھوڑے گا ہمیں لاوارث؟ اگر اللہ نے ہمیں ڈبونا ہی ہوتا تو یہ ساری مدد تھوڑی کرتا اللہ ہماری. تو اب ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ایسا نہ ہو کہ اب جب یہ کہہ رہے نا مروا دیا، انہوں نے تو رپورٹ پیش کر دی تھی، انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا موسیٰ کیا اب بتائیں کیا ہوگا، یہ تھوڑی، انہوں نے تو کہا تھا انا اصل میں اننا یقیناً لمدرک، لام بھی تھا کہ مدرک مر گئے، پکڑے گئے. یا تو رپورٹ طلب کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اب بتائیں کیا، اب کیا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے تو کہا تھا مر گئے بس، برباد کر، گویا کہ بزبان حال موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مروایا ہے، راتوں رات ہمیں مصر سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو بیٹھے تھے، ظلم ہو رہا تھا، کسی پر ہو رہا تھا، کوئی بچا ہوا تھا، کوئی چھپڑ میں کہیں چھپکے سے جا کے نماز پڑھ لیتے تھے، اس سے تو بہتر ہی تھے نا کم از کم. یہ تو آپ نے ہمیں کہا راتوں رات، اللہ نے کہا نکلو، ہم نکل گئے، اور یہ اس لیے لائے تھے آپ اس سلسلے میں ہمیں، ہے بھائی آپ ہمیں یہاں اس سلسلے میں لے کر آئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا یہ پرلے درجے کے کیا ہیں، نالائق کمبختوں، اگر اللہ نے تمہیں مروانا ہی ہوتا تو پھر اتنی آزمائشوں سے تمہیں مجھے نبی بنا کے بھیجتا کیوں، مجھے تو نجات دہندہ بنا کے بھیجا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ نے اس بارے میں وہی بات کی جو ان کے دل میں تھی، تمہارا پتہ نہیں مجھے اللہ کیا کرے گا، بچائے گا، تمہارا اپنی رپورٹ نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ مروائے گا تمہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ بچائے گا. تو بالکل صحیح کہا تھا انہوں نے، کیونکہ لیڈر میں جہاں بہت ساری خصوصیت ہوتی ہیں، قوم بھی تو ہونا، بعض دفعہ لیڈر بڑا خاندانی ہوتا ہے، قوم اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو ایسا خاندانی لیڈر ملے، تو سب تالی ایک ہاتھ سے تھوڑی بچتی ہے. جبکہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ساتھ جو ابو بکر تھے، آپ کو یقین تھا کہ پہلے دن سے یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے ساتھ. جب میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال مانگا، گھر میں ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی انہوں نے، حالانکہ اتنے معجزے انہوں نے نبی کے نہیں دیکھے تھے جتنے بنی اسرائیل نے موسیٰ کے معجزے دیکھے. اتنا ٹائم نبوت کے بعد ابو بکر نے نبی کے ساتھ نہیں گزارا جتنا نبوت کے بعد بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹائم گزار چکے تھے. اتنی دفعہ مقابلوں میں جیتتا ہوا نہیں دیکھا، وہ تو آزمائشوں میں ہی دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بھی ہر موقع پہ ساتھ دینا. تو ہمارے پیغمبر کو یقین تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ مجھے بچا لے اور ابو بکر کو قسم پرسی میں اسی حال میں چھوڑ دے. جو اللہ انہیں بچائے گا وہ مجھ میں اور ان میں فرق نہیں کرے گا. ابھی صحابہ سب سے زیادہ اگر
کسی کی رضا کا خیال کرتے تھے نا نبی کے بعد، تو وہ حضرت ابو بکر کا خیال کرتے تھے. اگر کسی صحابی سے کبھی ابو بکر ناراض ہوئے نا تو صحابہ کے دل پہ سب سے زیادہ بوجھ کس پہ ہوتا تھا؟ ابو بکر کے ناراض ہونے پر، کیونکہ یہ نبی کے سب سے کلوز ہیں. کیونکہ ان کا ناراض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی ناراض ہوں گے. آج میڈیا پہ کیسی بکواسات ہیں. کل ہی ایک کلپ آیا ہوا تھا کسی رافضی کا، ایسے حضرت ابو بکر کے بارے میں طنز کر رہا تھا اور اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا. تو جو لوگ کمانے والے تھے وہ کما گئے. اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہ دنیا میں بھی ساتھ اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ساتھ. سب سے قریب ترین قبر ہمارے نبی کے کس کی ہے؟ ابو بکر کی ہے، اور اس کے بعد عمر کی. اس لیے ہمارے لیے بھائی ان دو بزرگوں سے، ان دو مشائخ سے دستبرداری یہ تو ممکن ہے ہی نہیں. اللہ نے جس کو دنیا سے جانے کے بعد بھی پیغمبر کا یعنی ساتھی بنایا ہو، اور یہ اتفاق سے تھوڑی ہو گیا ہے. ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی کسی کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے، یہ تو اتفاق سے، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا. تو صحابہ کا فیصلہ تھا، اجماع تھا اس پر. حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت لی، جب حضرت عائشہ نے دے دی تو پوری امت اس پر کیا ہو گئی؟ جمع ہو گئی. بھائی یہاں کون دفن ہوگا؟ حضرت عمر دفن ہوں گے یہاں پہ. تو اس لیے اہل سنت والجماعت، یہ جو فرقہ ناجیہ ہے نا، جنتی فرقہ، لوگ کہتے ہیں نا بہت سارے فرقے ہیں، کون جنت میں جائے گا؟ بھائی یہ آج کا تھوڑی ہے، یہ تو علماء فیصلہ کر چکے ہیں. اہل سنت والجماعت جنت میں جائیں گے. جنتی فرقہ کون سا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت کا مطلب کیا؟ قرآن کی وہ تشریح جو سنت سے ملتی ہو. اور جماعت کا مطلب کیا؟ سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ملتی ہو. جماعت سے صحابہ مراد ہیں. آپ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ نے عمل نہیں کیا، نہیں مانتے ہم اس کو. تشریحات کے نام پہ تو بہت کچھ آ سکتا ہے، صحابہ کو دکھاؤ کیا کہتے تھے اس کے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی علامت بتائی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو اس لیے نبی سے سنت اور صحابہ کا مطلب جماعت. تو اس لیے جو جنتی فرقہ تھا علماء نے اس کو نام کیا دیا؟ اہل سنت والجماعت. پھر ان میں فروعی اختلاف ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صحابہ میں بھی موجود تھے. رفع الیدین کرنا نہیں کرنا، زور سے ہم، یہ شروع سے ہی چل رہا ہے، لیکن پھڈا نہیں تھا، پھڈے اب شروع ہوئے. خیر، تو اب کیا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدوں سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہے. العقیدۃ الطحاویہ کتاب ہے جس پر اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے. امام طحاوی حنفی عالم تھے، عقیدے کی کتاب لکھی انہوں نے سب سے پہلے، جو دنیا میں رائج ہونے والی کتابوں میں سب سے پہلی تھے حنفی، لیکن جو عقائد لکھے انہوں نے وہ سب اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد ہیں. سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے ہر جگہ، تو آپ بھی وہ گھر میں رکھیں. تو اس کتاب میں ہے پوری، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ بھائی ہم تمام پیغمبروں کے بعد سب سے اس انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان میں انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر کا. یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. اجماع کا مطلب کیا ہے؟ اب جتنے بھی دلائل کا انبار لگا دو وہ دلائل سنے ہی نہیں جائیں گے. میں نے کل بھی بیان میں بات کہی تھی نا، یہ پرسوں کہی تھی شاید، کہ جب ایک مسئلے پر ایک دفعہ اجماع ہو جائے نا، اب اس سے انحراف جائز نہیں ہے، چاہے کسی بھی زمانے میں ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جمع نہیں ہو سکتی. اہل سنت والجماعت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے. تو سب کا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر. پھر کس کا ہے؟ عمر کا. پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی. اور یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ یہ چار تو سب سے افضل ہیں، لیکن کوئی بھی صحابی جس کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے ان کی شان میں کسی بھی قسم کی توہین جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اگر ان سے واضح کوئی گناہ ہوا ہے تو یہ کہا جائے گا اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی یا ان کو سزا دے کے معاف کر دیا. اور اگر واضح گناہ نہیں ہے تو وہ ان کا سیاسی اور اجتہادی اختلاف ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر ملتے ہیں،
درست نتیجے تک نہ پہنچے تو ایک اجر ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ بھی اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان جو اختلافات تھے چاہے وہ جنگی ہی ہوئی ہے لیکن وہ جنگ سیاسی بنیادوں پہ تھی, وہ حکومت کی لالچ اور کرسی کی لالچ میں نہیں تھی. حق اس میں علی کے ساتھ تھا رضی اللہ عنہ, لیکن حضرت معاویہ اجتہادی غلطی پر تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ میں حق پر ہوں, یہ سمجھنے میں ان سے کیا ہوئی ہے, غلطی ہوئی. اگر ان کو یقین ہوتا نا کہ میں غلط ہوں تو کبھی بھی نہ لڑتے, کیونکہ اگر پھر بھی لڑتے تو فاسق فاجر ہوتے. پھر وہ مسلم میں حدیثیں لینا جائز نہیں ہوتا, کیونکہ فاسق کی حدیثیں, اور فاسق بھی اتنا بڑا جو داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھائے بھائی, یعنی کہ ایسا تضاد بیانی ہے یا نہیں ہے آج کل جو لوگ بیان کر رہے ہیں. ایک طرف ان کو فاسق مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ظالم تھے اور یوں تھے اور وہ تھے. جب ہم کہتے ہیں پھر بخاری مسلم ہر حدیث کی کتاب میں ان سے حدیثیں کیوں لی گئی ہیں, تو فوراً پیترا بدلتے ہیں, ابے وہ والے فاسق نہیں تھے. پھر کون سے والے فاسق تھے یار؟ شراب پینے سے بڑا فسق ہے یہ کہ خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھانا یا داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھانا. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تلوار داماد کے خلاف نہیں تھی, وہ قاتلین عثمان کا قصاص لینے کے لیے حکومت پہ دباؤ ڈالنا تھا اور دفاع میں تھی. پہل تو حضرت معاویہ نے کی نہیں ہے نا, سیدنا علی نے پہل کی ہے نا خلاف بیعت پر مجبور کرنے کے لیے. وہ دفاع میں تھی, اور دفاع میں بھی اس لیے تھی کہ حکومت پہ کیا کیا جائے, دباؤ ڈالا جائے. بس آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. میں آج آپ لوگ سے کہتا ہوں, جن لوگوں کو حضرت علی اور معاویہ کا یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا, آج اگر یہ سیم سچویشن ہو جائے تو بھی وہی اختلاف ہوگا جو پہلے ہوا تھا. آج مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو, کچھ باقی لوگ اس کو گھیر کے ختم کر دیں, قتل کر دیں, نیا خلیفہ آئے اور وہ قاتلوں کو پکڑ نہ رہا ہو, کوئی بھی وجہ ہو کہ بھئی سورش ہوگی یا ہوگی, تو کیا ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی؟ بہت سے ملک میں سورش برپا ہوگی کہ نہیں بھائی خلیفہ کو قتل کیا گیا ہے تو نیا خلیفہ پہلے قاتلوں کو لٹکائے. آج بھی سیم سچویشن وہ ہو جائے نا تو آج بھی یہی ہوگا. تو یہ نیچرل ہے, ایسے موقع پہ اختلاف ہوتا ہے. تو اس اختلاف کے ذمہ دار نہ سیدنا علی ہیں نہ حضرت معاویہ ہیں, وہ لوگ خوارج ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر کے امت کو اس جنگ میں ڈالا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور پھر کمال کی بات یہ, جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جنگ کا اور قصہ ہی ختم کر دیا, اور بڑے زبردست طریقے سے پھر حضرت معاویہ نے اپنے دور میں حکومت کی ہے, تو جب یہ جنگ ختم ہو گئی پھر کیوں بار بار اچھال رہے ہو اس بات کو؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں تحقیق وحقیق نہیں ہے, صحابہ کا بغض ہے. جب ہم حضرت معاویہ کے حق میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ناصبی کہنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب ہم سیدنا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں, جو ناصبی ہیں وہ سیدنا علی کو تھوڑی مانتے ہیں. وہ ہم تو 100 دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ بلند ہے. تو ناصبی کہاں سے ہو گئے؟ ناصبی تو حضرت علی کو مانتے ہی نہیں, تو غلط مانتے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں حق کس کے ساتھ تھا؟ علی. کیوں؟ خلیفہ جو بھی ہو بھائی, ان کے خلاف اگر وہ بالفرض آپ کا مطالبہ ٹھیک بھی ہے تو بھی یہ خلیفہ کے لیے کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے, کیونکہ جتنی نظر خلیفہ کی ہوتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی. اور پھر بہت سارے صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے. اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ فاسق تھے اور 100% غلطی پر تھے, تو پھر تو بھائی وہ سب کو ایک پوری فہرست ہے جن کو آپ کو غلط قرار دینا. شروع میں تو حضرت عائشہ بھی حضرت معاویہ کے ساتھ تھی. تو اس لیے اس میں اہل سنت والجماعت کی رائے بڑی اعتدال والی ہے. وہ یہ حق علی کے ساتھ تھا, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے, مگر وہ غلطی اجتہادی غلطی. ہاں اہل سنت میں اگر کسی نے اس کے خلاف کچھ لکھا ہے تو اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا جائے گا, وہ قابل قبول. اس کو کہتے ہیں تفردات ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کے, پوری امت سے ہٹ کے ایک نئی رائے لے آئے, وہ قابل اعتماد نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.